السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی، ملک اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ دہلی فسادات کیس، عمر خالد، شرجیل امام اور ساتھیوں کی ضمانت پر کل سپریم کورٹ سنائے گا فیصلہ۔ کرناٹک کے بیلاری فائرنگ کیس معاملے پر وزیر اعلیٰ سدھرمیا کے غیر جانبدارانہ تحقیقات کے احکامات۔ مہاراشٹر کی سیاست میں ہلچل، اجت پوار کے اپنی ہی حلیف جماعت بی جے پی پر سنگین بدعنوانی کے الزامات، بی جے پی کا جوابی حملہ۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت، ایرانی سپریم لیڈر کی فسادیوں کو سخت وارننگ، اب تک 10 افراد کی موت۔ منریگا کی منسوخی کے خلاف کانگریس کی ملک گیر تحریک کا اعلان، 10 جنوری سے 25 فروری تک سڑک سے پارلیمنٹ تک احتجاج۔ کرسمس تقریبات میں توڑ پھوڑ مچانے والے بجرنگ دل کے کارکنوں کو ملی ضمانت کے بعد جلوس اور نعرے بازیاں۔ غزہ میں جنگ کے ملبے سے امید کی کرن، 230 فلسطینی ڈاکٹروں کی تاریخی گریجویشن۔ ناظرین، بڑھتے خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ دہلی فسادات کیس میں 5 سال سے جیل میں قید عمر خالد، شرجیل امام اور ساتھیوں کو ضمانت ملے گی یا نہیں، اس پر کل سپریم کورٹ فیصلہ سنائے گی۔ یہ فیصلہ جسٹس اروند کمار اور جسٹس این وی انجاریہ پر مشتمل بینچ سنائے گی۔ گزشتہ سال 10 دسمبر کو سپریم کورٹ نے دہلی پولیس کی جانب سے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا اور ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل ایس وی راجو کے دلائل، جبکہ ملزمان کی طرف سے سینئر وکلاء کپل سبل، ابھیشیک سنگھوی، سلمان خورشید اور دیگر کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔ عمر خالد اور شرجیل امام پر الزام ہے کہ وہ فروری 2020 میں شمال مشرقی دہلی میں ہونے والے فسادات کے بنیادی سازش کاروں میں شامل تھے۔ ان کے خلاف غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ یعنی کہ یو اے پی اے اور تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں۔ ان فسادات میں 53 افراد کی موت ہوئی تھی، جبکہ 700 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے، جو سی اے اے اور این آر سی کے خلاف جاری مظاہروں کے دوران پھوٹ پڑے تھے۔ ملزمین کے وکلاء نے عدالت کے سامنے ٹھوس انداز میں اپنا موقف پیش کیا ہے، لیکن دہلی پولیس نے ان کی ضمانت کی سختی سے مخالفت کی ہے۔ وہی دہلی ہائی کورٹ نے اس سے قبل ان کی ضمانت عرضی خارج کر دی تھی، جس کے بعد اب یہ ملزمین جو ہے سپریم کورٹ سے انصاف کی امیدیں لگائے ہوئے ہیں۔ سبھی کی نگاہیں اب جو ہے سپریم کورٹ پر ٹکی ہوئی ہیں۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھرمیا نے بیلاری میں پیش آئے فائرنگ کے واقعے کی تفصیلی اور غیر جانبدار جانچ کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس واقعے میں کانگریس کارکن راج شیکھر ہلاک ہو گئے تھے۔ واقعہ سابق وزیر جی جناردن ریڈی کی رہائش گاہ کے قریب پیش آیا۔ ویدان سودا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اصل سوال یہ ہے کہ گولی کس بندوق سے چلی اور فائرنگ کس جانب سے ہوئی۔ انہوں نے واضح کیا کہ مکمل تحقیقات کے بعد ہی ذمہ داری طے کی جائے گی۔ سدھرمیا کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں نے ہوا میں فائرنگ کی تھی، مگر گولی کسی شخص کو جا لگی، جس سے کانگریس کارکن کی جان چلی گئی۔ یہ واقعہ جمعرات کی رات بیلاری کے امبا بھاوی علاقے میں بینر لگانے کے تنازع کے دوران پیش آیا، جہاں کانگریس ایم ایل اے بھرت ریڈی کے حامیوں اور جناردن ریڈی کے حامیوں کے درمیان جھڑپ ہوئی، پتھراؤ اور فائرنگ بھی ہوئی۔ ضلع انچارج وزیر ضمیر احمد خان نے واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک معمولی معاملہ سنگین رخ اختیار کر گیا، تاہم پولیس ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ وہیں ریاست کے وزیر داخلہ جی پرمیشور نے کہا کہ تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے کسی کو قصوروار ٹھہرانا درست نہیں ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق گولی ریوالور سے چلائی گئی ہے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہا۔ مہاراشٹر کی سیاست میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے، جب نائب وزیر اعلیٰ اجت پوار نے اپنی ہی حلیف جماعت بی جے پی پر بدعنوانی کے سنگین الزامات عائد کر دیے۔ انتخابی مہم کے دوران پریس کانفرنس میں اجت پوار نے کہا کہ بی جے پی لیڈروں کی راکشسوں جیسی بھوک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور بی جے پی کے دور میں کارپوریشن دیوالیہ ہو گئی۔ اجت پوار نے دعویٰ کیا کہ 2017 سے پہلے کارپوریشن کا فنڈ 4844 کروڑ روپے تھا، جو اب گھٹ کر 2000 کروڑ رہ گیا ہے، جبکہ قرض بڑھتا چلا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں بد انتظامی، ہفتہ وصولی اور بدعنوانی عروج پر ہے اور ان کے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں۔ اسی دوران انہوں نے اپنے اوپر لگائے گئے 70,000 کروڑ روپے کے گھوٹالے کے الزام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے ان پر الزامات لگائے، آج وہی ان کے ساتھ حکومت میں شامل ہیں۔ اجت پوار کے بیان پر بی جے پی نے سخت ردعمل دیا۔ پارٹی کے کارگزار ریاستی صدر رویندر چوہان نے کہا کہ اجت پوار کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور خبردار کیا کہ اگر بی جے پی نے زبان کھولی تو مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔
ادھر شیو سینا ادھو ٹھاکرے کے ترجمان سنجے راؤت نے اجت پوار سے سوال کیا کہ اگر بی جے پی بدعنوان ہے تو وہ اس کے ساتھ حکومت میں کیوں ہے؟ ملک کے سب سے صاف ستھرے شہر کہلانے والے اندور میں آلودہ پانی پینے سے 15 افراد کی ہلاکت نے انتظامیہ کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے۔ واقعے میں متعدد افراد بیمار بھی ہوئے ہیں جن کا علاج اسپتالوں میں جاری ہے۔ اس حادثے کے بعد مدھیہ پردیش کے شہری ترقی کے وزیر اور مقامی ایم ایل اے کیلاش وجے ورگیہ شدید تنقید کی زد میں ہیں۔ آلودہ پانی سے متعلق ایک سوال پر صحافیوں کے ساتھ ان کے نازیبہ رویے نے تنازع کو مزید بھڑکا دیا ہے، جس کے بعد ان کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ یوتھ کانگریس گزشتہ 2 دنوں سے وزیر کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ بھوپال کے بعد بیتول اور دیگر شہروں میں بھی مظاہرے کیے گئے جہاں کیلاش وجے ورگیہ کا پتلا بھی نظر آتش کیا گیا۔ مظاہرین نے حکومت کو بحث قرار دیتے ہوئے فوری استعفے کا مطالبہ دہرایا ہے۔ کانگریس کے ریاستی صدر جیتو پٹواری نے کہا کہ زہریلے پانی سے جانیں جا رہی ہیں اور بی جے پی کے لیڈر تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مقامی ایم ایل اے ہونے کے ناطے وزیر اس سانحے کی براہ راست ذمہ داری سے بچ نہیں سکتے، اس لیے انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ تو کانگریس نے منریگا کی منسوخی اور اس کی جگہ لائے گئے جی رام جی ایکٹ کے خلاف ملک گیر تحریک کا اعلان کیا ہے۔ کانگریس کے مطابق 10 جنوری سے 25 فروری تک جاری رہنے والی اس تحریک کو منریگا بچاؤ سنگرام کا نام دیا گیا ہے، جس کے تحت پنچایت سے پارلیمنٹ تک پرامن احتجاج کے ذریعے مودی حکومت پر فیصلہ واپس لینے کا دباؤ ڈالا جائے گا۔ کانگریس کے مطابق تحریک کے دوران ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر پریس کانفرنس، بھوک ہڑتال، پنچایت سطح پر عوامی احتجاج، وارڈ سطح پر دھرنے، ریاستی اسمبلیوں کا گھیراؤ اور مختلف شہروں میں بڑی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت وکست بھارت کے بجائے بھارت کے وناش کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے منریگا کی منسوخی کو کروڑوں غریب مزدوروں سے ان کے کام کے بنیادی حق کو چھیننے کی سازش قرار دیا۔ چھتیس گڑھ کے دارالحکومت رائے پور میں کرسمس کی سجاوٹ توڑ پھوڑ کے معاملے میں گرفتار بجرنگ دل کے 6 کارکنوں کو سیشن عدالت نے ضمانت دی ہے۔ یہ واقعہ 24 دسمبر کو پیش آیا تھا، جہاں کرسمس سے ایک دن قبل سجاوٹ کو شاپنگ مال میں نقصان پہنچایا گیا۔ ضمانت ملنے کے بعد جب جیل سے وہ رہائی پا رہے تھے تو ان افراد کا بجرنگ دل کے کارکنوں نے جلوس نکال کر استقبال کیا۔ انہیں کندھوں پر بٹھایا گیا اور اس دوران عیسائی مشنریوں کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ بجرنگ دل کی ریاستی کوارڈینیٹر بجرنگ دل کے رشی مشرا نے جلوس کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ ریاست میں مبینہ مذہبی تبدیلیوں سے جڑا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے کہ لاٹھیاں لے کر ایک ہجوم میگنیٹو مال میں داخل ہوا اور کرسمس کی سجاوٹ کو توڑ دیا۔ پولیس نے ان افراد کو 27 دسمبر کو گرفتار کیا تھا، جبکہ مجسٹریٹ عدالت نے اس کے 2 دن بعد انہیں ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ توڑ پھوڑ اس دن ہوئی جب ہندوتوا تنظیموں نے چھتیس گڑھ میں مبینہ غیر قانونی مذہبی تبدیلیوں کے خلاف ریاست گیر بند کی کال دی۔ امریکی فوج نے ایک حیران کن آپریشن کے تحت وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں اور ان کے اہلیہ کو ان کے بیڈ روم سے گھسیٹ کر لے جایا گیا اور انہیں نیو یارک کی بروکلن جیل منتقل کیا گیا ہے۔ امریکہ نے کئی مہینوں سے وینزویلا کے ساحلی علاقوں میں اپنی بحریہ تعینات کر رکھی تھی۔ وینزویلا کا دفاعی نظام مالی بحران کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکا تھا۔ روس سے جو درآمد شدہ زمین سے فضا میں مار کرنے والی میزائل بیٹریاں تھیں یا تو خراب ہو چکی تھی یا ان میں میزائل نہیں تھے۔ حملے میں کیراکس کے مرکزی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ وینزویلا کی فوج کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، جس سے یہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ فوج کے کچھ عناصر کو خرید لیا گیا ہو۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن بین الاقوامی قانون کی واضح خلاف ورزی ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مادورو کے خلاف کوئی قرارداد منظور نہیں کی۔ امریکی اٹارنی جنرل انہوں نے منشیات کی اسمگلنگ کا حوالہ دیتے ہوئے اس کارروائی کا دفاع کیا، لیکن ماہرین اسے بے بنیاد قرار دے رہے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر چین، روس، ایران اور حزب اللہ نے اس کارروائی کی مذمت کی ہے، جبکہ یورپی یونین کا رد عمل نرم رہا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اصل مقصد وینزویلا کے تیل کے وسیع ذخائر پر قبضہ ہے، اور خود ٹرمپ نے آج اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے واضح طور پر کہا کہ فی الحال وینزویلا کو خود امریکہ چلائے گا اور ملک میں اقتدار کی محفوظ منتقلی تک امریکی انتظامیہ ہی معاملات سنبھالے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکی کمپنیاں وینزویلا کے تیل سے فائدہ اٹھائیں گی۔
واضح ہے کہ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے ثابت شدہ تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ وینزویلا کی عدالت عظمیٰ نے نائب صدر ڈیلسی روڈریگس کو عارضی طور پر اختیار سنبھالنے کا حکم دیا ہے۔ ڈیلسی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وینزویلا کسی بھی ملک کی کالونی نہیں بنے گا اور عوام سے صبر اور اتحاد سے کام لینے کی انہوں نے اپیل کی۔ اس واقعے کے دوررس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جبکہ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ چین کو تائیوان پر حملے کا جواب بھی مل سکتا ہے، جبکہ روس یوکرین کے صدر زیلنسکی کو نشانہ بھی بنا سکتا ہے۔ وہ ایران کے لیے بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے اور اس کے لیے بھی پیغام ہے کہ وہ اپنے میزائل اور ایٹمی جو پروگرام ہے اسے مزید مضبوط بنائے۔ جنگ اور تباہی کے سائے میں غزہ پٹی سے زندگی اور امید کی ایک غیر معمولی تصویر سامنے آئی ہے، جہاں غزہ پٹی میں جامعہ الازہر اور اسلامی یونیورسٹی غزہ کی میڈیکل فیکلٹیوں سے 230 فلسطینی ڈاکٹروں کی گریجویشن تقریب منعقد کی گئی۔ یہ تاریخی تقریب الشفا اسپتال کے طبی کمپلیکس میں منعقد ہوئی، جو کہ اسرائیلی جارحیت کے دوران متعدد بار حملوں کا نشانہ بن چکا ہے۔ گریجویشن کے اس موقع پر شہید طبی عملے اور میڈیکل طلباء کی تصاویر آویزاں کی گئی، جن کے ساتھ پیغام درج تھا کہ ہم آپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فارغ التحصیل ڈاکٹرز نے بتایا کہ انہوں نے بمباری، نقل مکانی، عزیزوں کی شہادت، وسائل کی قلت، بجلی اور انٹرنیٹ کی بندش جیسے انتہائی کٹھن حالات میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ ایک طالب علم نے کہا کہ دوران تعلیم انہیں اپنے خاندان کے 20 افراد کی شہادت کی خبر ملی، مگر اس کے باوجود انہوں نے طب کا سفر ترک نہیں کیا۔ غزہ کے ملبے میں دبی زمین سے ابھرتے یہ 230 ڈاکٹرز اس پیغام کے ساتھ سامنے آئے ہیں کہ جنگ جسموں کو تو زخمی کر سکتی ہے، مگر علم، خدمت اور زندگی کے عزم کو شکست نہیں دے سکتی۔ ایران میں ایک ہفتے سے جاری مظاہروں کے دوران آیت اللہ علی خامنئی نے سخت پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرامن مظاہرین اور فسادیوں میں واضح فرق ہے۔ مظاہرین سے بات ہو سکتی ہے، مگر فسادیوں کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات بے فائدہ ہیں۔ تہران میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ فسادیوں کو ان کی جگہ دکھانی ہوگی۔ ان مظاہروں میں بتا دیں کہ اب تک کم از کم 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ احتجاج کی بنیادی وجہ خراب معاشی صورتحال، ریال کے قدر میں تیزی سے کمی اور بڑھتی مہنگائی بتائی جا رہی ہے، جبکہ اب حکومت مخالف نعرے بھی سنائی دینے لگے ہیں۔ مظاہرے ملک کے تقریباً 90 شہروں تک پھیل چکے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی نے ان ہنگاموں کے پیچھے غیر ملکی طاقتوں کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل پر الزام عائد کیا اور کہا کہ دشمن عناصر ایران، اسلام اور اسلامی جمہوریہ کے خلاف نعرے لگوا رہے ہیں۔ انہوں نے امریکہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خطے کے ممالک کے عدم سے امریکہ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر مظاہرین کے خلاف تشدد ہوا تو امریکہ مداخلت کر سکتا ہے، جس پر ایرانی قیادت نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین جانتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔